نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 تک بات کو مکمل کیا تھا، اور 261 نمبر آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو میرے راستے میں، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی پر 100 دانے ہوں، یعنی کہ ایک کے بدلے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 700 گنا میں تجھ کو عطا کروں۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جس کے لیے بھی چاہتا ہے، اس میں اور بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ 700 گنا جو ہے، یہ تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں یہ بنیادی جو ثواب انسان کو میسر آئے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی نیکی کے بدلے میں، ابتدائی جس کو کہہ لیں، وہ 700 گنا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ کم از کم 700 گنا اس مال کے بدلے میں، اس نیک عمل کے بدلے میں جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے گا، اور پھر جس قدر اللہ چاہے گا اس کو بڑھاتا چلا جائے گا، یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منهم ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے پر پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اس کا اور نہ اذیت دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ خرچ کرنے کی تلقین جو اللہ کریم نے کی، اس کے دوسرا حصہ اللہ کریم نے یہاں فرمایا۔ ایک تو اللہ نے اجر کی بات کی کہ اس قدر میں اجر عطا کروں گا۔ اب خرچ کرنے کا جو انداز ہے اللہ کریم نے وہ بتایا کہ مال خرچ بھی کرنا ہے میرے راستے میں، تو کیسے خرچ کرنا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کا شان نزول جو ہے وہ 2 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ ماہ سامان جو تھے نا وہ لشکر اسلام کے لیے دیے۔ 1000 اونٹ بما لشکر، یعنی کہ ساز و سامان جو کچھ اونٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بما ساز و سامان۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے 4000 درہم جو تھے نا یہ صدقہ کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو آپ نے یہ فرمایا، عبد الرحمن بن عوف نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس فقط 8000 دینار تھے، تو نصف میں نے اپنے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر کے لیے رکھ لیا، اور نصف میں آپ کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھ لیے، اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرمائے، ان دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، یہ مسلم اور مشکات شریف میں آئی ہے، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 786، اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا قول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے
اس کو 10 اس جیسی نیکیوں کے برابر میں ثواب دیتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں اس کو اس سے صدق اور خلاص کے مطابق 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا، اور جو شخص کوئی برائی کرتا ہے تو فقط اس کے برائی کے برابر ہی اس کو سزا ملتی ہے، یعنی کہ برائی میں بدعمالی میں اللہ کریم اضافہ نہیں کرتا اس پر سزا پر، جو کیا ہوگا اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ لیکن نیک اعمال جو انسان کرتا ہے، جو صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جو بندہ خرچ کرتا ہے، اس کی ترغیب اللہ کریم یوں دے رہے ہیں کہ میں چاہوں گا تو 10 گنا کروں گا، میں چاہوں گا تو 700 گنا کروں گا، میں چاہوں گا تو اس سے بھی بڑھ کر کروں گا۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہاں تک آتا ہے کہ 70 لاکھ تک جو ہے نا اللہ کریم اضافہ فرمائے گا بندے کے خرچ کرنے پر۔ اور پھر آگے میں نے عرض کی تھی نا کہ یہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا، نیت اصل میں انسان کی جو خرچ کرتا ہے انسان، اس کی نیت کی وجہ سے وہ ملٹیپل ہوتا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اس کو ضربیں ملتی ہیں۔ جتنی اس کی نیت خالص ہوتی چلی جائے گی اتنا اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب کا خرچ کیا ہوا، میرے اصحاب کی جو نیکی ہے، ادنا درجے کی نیکی، وہ اور بعد میں آنے والی امتیں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں کما لیں گی تو میرے صحابی کی وہ نیکی بلند ہوگی فضیلت میں، درجے میں۔ کیوں؟ کہ ان کی نیت بہت خالص تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، تو ان کو جو نیت خالص ملی، اس کے بدلے میں آج کا جو انسان ہے یا بعد میں جو آنے والا انسان ہے اس نیت تک وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے نیکی کا اجر تو ملے گا، لیکن وہ اجر جو صحابہ رسول کو ملا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہ کسی کے نصیب میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کریم جو فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے، جیسی جیسی تمہاری خالصیت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے میرے پاس تمہارا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اللہ کریم دلوں کا حال جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا جو دار و مدار ہے اس کی نیت پر ہے، تو جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اللہ کے پاس اس کا اجر بلند ہوتا چلا جائے گا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے ایک بالشت، یعنی کہ کم بہت قلیل جو ہے نا میری طرف آتا ہے، ایک بالش کا اس کو کہتے ہیں نا پنجابی جنہوں گیٹھا کھیدا، کہ اتنا میری طرف بڑھتا ہے، کس کے ساتھ؟ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں۔ اب ایک بالشت جو ہے نا، یہ 5 بالشت کو اگر ملائیں تو تب جا کر ایک گز بنتا ہے کم از کم، تو 5 گنا اللہ کریم کہتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ ایک بالشت کو آئے گا، اور وہ بھی یہ شرط یہ ہے اطاعت اور فرما برداری کی بدولت، تو میں ایک گز کے برابر اس کی طرف آتا ہوں۔ اور پھر جو شخص میری طرف ایک گز آتا ہے تو میں اس کی جانب دونوں ہاتھوں کے پھیلائے ہوئے کے برابر بڑھتا ہوں۔ اور پھر جو شخص میری طرف اپنی چال سے آتا ہے، جیسے انسان کی میانہ روی چال ہوتی ہے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ ساری گفتگو اس تارے کی ہے، نہ اللہ چلنے سے بھی پاک ہے، اللہ دوڑنے سے بھی پاک ہے۔ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ جس قدر انسان خالصیت کے ساتھ میری طرف آئے گا میں بڑھ کر اس سے ملوں گا، اس سے بڑھ کر اس کو عطا کروں گا۔ اور پھر جو شخص زمین کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے گا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے گناہوں کی جو ماہیت ہے، جو تعداد ہے، وہ جتنی زمین ہے نا، وہ بھی اگر اس کے ساری زمین گناہوں سے بھر جائے، اس قدر گناہ لے کر بھی میری بارگاہ میں مجھے آ کر جب ملے گا، لیکن بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، رب مجھ کو ہی مانتا ہو، عبادت میری ہی کرتا ہو، اپنی عبادت کے لائق صرف میری ذات کو سمجھتا ہو، تو میں اگر میں چاہوں گا تو اس کو زمین کے برابر ہی مغفرت عطا فرما دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک نہ اس نے کیا ہو، باقی یہ میرے چاہنے پر ہے کہ اگر میں چاہوں
تو زمین کے برابر بھی وہ گناہ لے کر میرے پاس آئے گا تو میں چاہوں گا تو اس قدر ہی اس کو مغفرت بھی عطا کر دوں گا، میرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو احسان کرتے ہیں لیکن پیچھے احسان نہیں جتاتے، احسان کرتے ہیں لیکن احسان جتلاتے نہیں ہیں اور اذیت نہیں دیتے، یعنی کہ ہم خرچ بھی کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو اگلے کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ دیا بھی جیسے یہ مظاہر آپ دیکھیں گے نا زکوٰۃ کے مہینے میں اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا کہ جو تماشا ہم نے لگا رکھا ہے نا اللہ کے راستے میں مال دینے کا، لائنیں لگائی ہوئی ہیں اس کوٹھیوں کے آگے، دکانوں کے آگے، اور سفید پوش جو آدمی ہوتا ہے نا، جو حقیقت میں جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے عزت نفس کو مجروح کرنا برداشت نہیں کرتا، اسی لیے وہ بھوکا بھی رہ جاتا ہے، وہ تکلیف میں بھی رہ جاتا ہے، لیکن وہ لائنوں میں لگ کر ذلیل و رسوا اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتا، تو حقدار تک حق نہیں پہنچ پاتا ہماری اس وجہ سے کہ ہم نمائش کر کے جو ہے نا وہ مال کو بانٹتے ہیں، اور جب کسی پر اگر کوئی نیکی کر لی تو ساری زندگی کے لیے سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارا غلام بن گیا، ہمارے سامنے آپ آنکھیں اٹھا کر بات ہی نہ ساری زندگی کرے۔ تو اللہ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے خرچ بھی کرنا ہے نا، خرچ کرنا ہے تو نے اور احسان جتلانا ہے اور اذیت کر کے خرچ کرنا ہے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے اجر کوئی نہیں ہے، پھر جو تو نے کمایا جس لیے تو نے لگایا وہ تمہیں میں عطا کر دوں گا، لیکن میرے پاس تیرے اس کی بات کے لیے کوئی اجر، میرے پاس اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو فقط میرے لیے خرچ کرتے ہیں اور دینے والوں پر احسان کر کے بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مقصد یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو تیرے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ تو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، کہ عزت نفس جو ہے کسی کی مجروح نہ ہو، کوئی ضرورت مند ہے تو ایسی اس کی حاجت پوری کی جائے، اس کا تماشا نہ کیا جائے، اس کے اشتہار بازی نہ کی جائے، اس کے مسجد میں اعلانات نہ کیے جائیں، چپکے سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں جا کر کسی کی غرض پوری کریں۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو کہ آپ نے محلے میں کسی کی مدد کی ہے، یہ سب سے بہتر عمل ہے خرچ کرنا، کہ آپ نمائش کرتے پھریں کہ میں یہ خرچ کر رہا ہوں، جی سخی کا حاجی صاحب صحافت کر رہے ہیں، تو اللہ کریم کے پاس اللہ نے صاف جواب دے دیا کہ میرے پاس جن کے لیے اجر ہے ان کے لیے جو احسان نہیں جتلاتے اور جو مال دیتے ہوئے کسی کو اذیت میں مبتلا نہیں کرتے۔ تو اب ہم جو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اب اس پیمانے پر ہم اگر پیمائش کرنی شروع کر دیں نا لوگوں کی، جو مال بانٹتے ہیں لوگوں میں زکوٰۃ کے مہینے میں، تو ایک بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو اللہ کریم یہ اجر دے قیامت کے دن۔ تو کہاں جائیں گے ہم نے اپنا مال کمایا ہوا خرچ بھی کیا لیکن ہمیں ملا بھی، مال بھی گیا اور اجر بھی گیا۔ تو اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ خرچ کرنا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق، ورنہ خرچ کیا ہوا مال بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے لیے خالصتاً خرچ کرے گا اور کسی کو اذیت میں مبتلا نہیں کرے گا، قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ہر قسم کے خوف اور غم سے پاک ہوں گے۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے ان کی بخشش کر دے گا۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقات یتبعها اذن واللہ غنی حلیم، کہ اب جو مانگنے والا تمہارے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ قول معروف، نرمی کے ساتھ بات کرو، یعنی کہ بے شک وہ سائل ہے، تو دینے والا ہے، وہ لینے والا ہے، تو دینے والا ہے، وہ مانگنے والا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں بے شک تو اس کو دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ بات بھی نرمی سے کر، سخت لہجے میں گفتگو نہ کر، اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو، کہ مال بھی دیا اور منہ کو بسور کر دیا اور یا باتیں سنا کر دی، تو روز ہی آ جاتا ہے، یا تو کام ہی پھڑ لیا ہے، تینوں اور کام ہی کوئی نہیں ہے، تینوں اور کوئی، ہم کرتے ہیں ایسے۔ ایک سے دوسری دفعہ اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو ہمارے چہرے پر جو ہے نا وہ ناگواری کے اثرات، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ذات تو ہمیں روز عطا کرتی ہے، وہ ذات ہم اس کی بات کو مانیں تب بھی عطا کرتی ہے، نہ مانیں تب بھی عطا کرتی ہے، ہم اس کی فرما برداری کریں تب بھی عطا کرتی ہے، نہ فرما برداری کریں تب بھی عطا کرتی ہے۔
تو ہمارے سے اگر کوئی مانگنے کے لیے ایک دفعہ یا دو دفعہ آ گیا تو کیا ہمیں حق پہنچتا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں درگزر کرنے والا ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں، اس لیے تمہیں بھی یہ حکم دے رہا ہوں کہ درگزر کرو، درگزر کرو۔ اگر درگزر کرنا تم کو نہیں آتا تو صدقہ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو انسان کا جو بنیادی اللہ کریم سبق اس کو دے رہا ہے وہ ہے تمہارا معاشرتی تعلق جو ہے، ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے، اس میں جو ہے نا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس میں اچھائی کے ساتھ معاملات کو کرو۔ کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے، کسی کے لیے سخاوت کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اچھے طریقے سے، ہر عمل اچھے طریقے سے کرو۔ قول معروف، اچھی بات کر دینا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نرم بات کرنا فقط، جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، جس کے کسی کی ڈھارس بندھ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا صدقے کرنے سے بھی کہیں بہتر ہے، کہ تو مال خرچ کرنا سے بھی بہتر قرار دیا کس بات کو؟ اچھی گفتگو کرنا، کسی کے ساتھ نرمی سے بات کر دینا۔ تو اللہ کریم یہ تلقین دے رہے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ تمہارا سامنا ہو، اپنی زبان کو میٹھا رکھ، مٹھاس کے ساتھ گفتگو کر۔ اور پھر یہ فرمایا اللہ بے نیاز ہے اور بڑا حلم والا ہے، کہ اللہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میں تمہیں بندے کہہ رہا ہوں نا کہ میری راہ میں خرچ کر، یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھے مال کی کمی ہے، میں بے نیاز ہوں۔ میں تیرے مال سے، تیرے اعمال سے، تیری نمازوں سے، تیری عبادت سے، تیرے سجدوں سے، ساری چیزوں سے میں بے نیاز ہوں، مجھے تیری کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور میں بڑا حلم والا بھی ہوں۔ بردباری کے ساتھ اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا کہ تو بردباری کر، یاد رکھ کہ میں بھی تیرے ساتھ خلیم ہوں، میں تیرے کتنے گناہ ہیں، تیری کتنی غلطیاں ہیں، تیری کتنی کوتاہیاں ہیں جن کو میں درگزر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں حلم والا ہوں، میں غصہ نہیں کرتا، میں تیری طرح جذباتی نہیں ہوں، میں تیری طرح بدلہ لینے پر نہیں آتا، میں حلم والا ہوں، میں بردبار ہوں، میں حلیمی کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملات کرتا ہوں۔ اللہ اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو ہمارا تو ایک قدم چلنا دشوار ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے، عفو درگزر کا مظاہرہ ہے کہ ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی زمین پر چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے میں درگزر کرتا ہوں نا، تم بھی درگزر کرنا سیکھ لو۔ اگر درگزر کرنا تو نے سیکھ لیا، لوگوں کو معاف کرنا تو نے سیکھ لیا، تو یاد رکھ اگر آج دنیا میں تو معاف کرے گا تو کل مجھ سے بھی معافی کا طلبگار تو ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، اس کا مفہوم بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کریم پکارے گا، آواز دے کر کہے گا کہ کہاں ہے وہ شخص جو دنیا میں لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا، آج میں اس کو معاف کر دوں۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ جو دنیا میں کسی کو معاف نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ بھی معافی کا حقدار نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا میں لوگوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے، لوگوں کی زیادتیاں معاف کرتا ہے، اللہ کریم قیامت کے دن اس کا نام لے کر اس کو پکاریں گے اور کہیں گے آ جا، آج تیرے لیے میں نے، تو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا تھا، آ جا، آج میں تجھ کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں نرمی پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات جیسے بھی ہوں اپنی زبان کو میٹھا رکھیں، اپنی زبان کو، لینا دینا تو بعد کی بات ہے نا، آپ نے سخاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ سائل آ گیا آپ کے دروازے پر، اس کو جھڑکیں مت، اس کے ساتھ تلخ کلامی نہ کریں۔ کچھ بن سکتا ہے تو دے دے، نہیں بن سکتا تو معافی مانگ لے اس سے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے مال حسنہ جو ہے نا وہ عطا فرمائے، پاک مال طیب عطا فرمائے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کی راہ میں ہم خرچ کرنے والے ہوں، ساتھ ہمیں طاقت اور توفیق بھی عطا فرما دے کہ جو کچھ ہم کو وہ دیتا ہے ہم اس کے راستے میں آسان طریقے سے خرچ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔